السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا ہے کہ مسجد النبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اور شیخین کی کیوں ہیں قبریں؟ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ جو ہے یہ مسجد النبوی میں نہیں تھا، بلکہ مسجد النبوی کے باہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء کرام کے جسد کو، یعنی انبیاء کرام کے جسم اطہر کو کہیں منتقل نہیں کیا جاتا، وہ جہاں وفات پاتے ہیں ان کو وہیں سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں وفات پائی تو آپ کے جسم اطہر کو وہاں سے کہیں اور نہیں منتقل کیا گیا، اس کی اجازت نہیں تھی، تو پھر وہیں پر آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر اسی طرح شیخین نے بھی وہیں پر اپنے جو ہے وہ وہیں پر ان کو بھی سپرد خاک کیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو وہاں پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جب شیخین کو وہاں پر سپرد خاک کیا گیا، اس وقت وہ مسجد نہیں تھی، مسجد اس سے الگ تھی۔ تو بعد میں پھر بہت بعد میں پھر جب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مسجد کی توسیع کی جائے تو پھر یہ مسجد کی توسیع کی گئی، جس کی وجہ سے وہ حجرہ جو تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ جو تھا، وہ اب یعنی مسجد کے گویا یوں سمجھ لیں کہ بالکل متصل ہی ہے، لیکن وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یعنی جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں، وہ اس لیے کہ وہ بعد کی توسیع کی وجہ سے، اور توسیع جو تھی وہ پھر آپ جانتی ہیں کہ وہ وقت کا ایک تقاضا تھا، وقت کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے مسجد کی توسیع بھی ضروری تھی۔ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کو ایسے نظر آتا ہے۔ واللہ اعلم۔